لیکن میں آج آپ کو ایک سچائی بتانے والی ہوں کہ ایران کا سب سے بڑا ویپن کون سا ہے۔ جی ہاں، آج تک شاید بہت سارے لوگ اس چیز سے جو ہے وہ باخبر بھی ہیں اور کچھ بے خبر بھی ہیں، لیکن آج سب لوگ جو ہے وہ یہ جان جائیں گے کہ ایران کا سب سے بڑا ویپن جو ہے وہ کون سا ہے اور ایران نے امریکہ کو خاص طور پر دھمکی کیا لگائی تھی۔ ایران نے جنگ ہونے سے پہلے امریکہ کو یہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہوگا۔ لیکن امریکہ نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایران پر حملہ کیا اور ایران کے جو سپریم لیڈر تھے ان کو شہید کیا گیا۔ جیسے ہی ایران کے سپریم لیڈر شہید ہوتے ہیں ویسے ہی ایران اپنے اس خطرناک ویپن کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنا یہ خطرناک ویپن اس وقت نہیں نکالے گا تو شاید دنیا بھر میں جو ہے وہ ہلچل نہیں مچے گی۔ دنیا بھر کی جو موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ان کا ایک بہت خاص اور اہم راستہ جو ہے وہ ایران سے جاتا ہے، جس کو اسٹیٹ آف ہرمز کہتے ہیں۔ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک ایسا چھوٹا سا راستہ ہے، یہ بہت بڑا راستہ نہیں ہے، ایک بہت چھوٹا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس راستے کو ایران نے جیسے اب جو امریکہ کو کہا تھا کہ اگر تم نے جو ہے وہ جنگ کی تو ہم یہ راستہ بند کر دیں گے، جو کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اب بند ہو چکا ہے اور اس راستے سے جو ہے وہ آپ کی جتنا بھی آئل ہے اور گیس ہے وہ تمام تر کنٹریز کو پہنچائی جاتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ارد گرد جو ایران کے کنٹریز ہیں جیسے کویت ہے، جیسے یو اے ای ہے، جیسے اور مختلف کنٹریز ہیں، یہاں سے بے تحاشا تیل پیدا ہوتا ہے اور دنیا بھر کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ کیونکہ تیل ان ممالک میں بے تحاشا ہے اور ان کی جو کشتیاں ہیں، جو شپ ہیں جن کے ذریعے آئل منتقل کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، وہاں پر باقاعدہ طور پر یہی راستہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایران کے پاس ہے۔ اور ایران کے پاس اس وقت ان کا سب سے بڑا ویپن جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یعنی کہ یہ وہ راستہ ہے جو پوری دنیا کی اس وقت اکنامک کلی جو سچویشن ہے اس کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان سمیت یو اے ای دیکھ لیں، آپ کویت دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ افریقہ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، یہاں پر تیل کے ذخائر، پیٹرول کے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہونے کے دہانے پر آ چکے ہیں۔ مختلف انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بار بار یہ خبریں دے رہا ہے اور بار بار یہ بتا رہا ہے کہ ایران کے پاس جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کو جو بند کر دیا گیا ہے، اس سے آنے والے چند دنوں میں پوری دنیا میں تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہونے والے ہیں۔ اور ایران نے بہت پہلے ہی اس چیز کی پیشن گوئی کر دی تھی اور یہ خاص طور پر جو ہے وہ وارننگ بھی دے دی تھی کہ اگر امریکہ باز نہ آیا تو اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ اب امریکہ کو تو یہ پتا تھا کہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز بند ہو گیا تو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اور جو اکنامیکل سچویشن ہے وہ تباہی اور کے دہانے پر کھڑی ہو جائے گی۔ امریکہ یہ جانتا تھا کہ دنیا بھر میں تیل کے جتنے بھی ذخائر ہیں وہ تمام تر اسٹیٹ آف ہرمز سے گزر کر ہی دنیا بھر میں پہنچائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اور ایران بھی اس وقت پاورفل اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس یہ ایک چھوٹا سا راستہ موجود ہے جس کے ذریعے تمام تر بڑے شپس جو ہیں وہ دوسری کنٹریز میں پہنچائے جاتے ہیں، جو کہ تیل اور گیس کے ذخائر کا ذریعہ ہے۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے کیونکہ اکنامیکل سچویشن جو ہے پوری دنیا کی وہ اس وقت گر رہی ہے اور تیزی سے گر رہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ کے ملکوں میں اور خود پاکستان میں بھی تیل کے ذخائر جو ہے وہ ختم ہوں گے، ویسے ہی جو ہے وہ دنیا پیدل ہو جائے گی، سڑک پر آ جائیں گے لوگ، کیونکہ جب جیسے پیٹرول بند ہوگا عنقریب پاکستان میں بھی پیٹرول جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور دنیا بھر میں آپ امریکہ دیکھ لیں، افریقہ دیکھ لیں، آپ کویت دیکھ لیں، آپ یو اے ای دیکھ لیں، آپ اور مختلف جو ان کی کنٹریز ہیں وہاں پر دیکھ لیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اس وقت جو تیل کے ذخائر ہیں پوری دنیا میں بالکل ختم ہونے کے دہانے پر آ گئے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ پاورفل کنٹریز میں سے ایک بن گیا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ایران کے پاس اسٹیٹ آف ہرمز ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو تمام تر عربک کنٹریز جو ہیں ان کو دنیا بھر میں تیل اور گیس سپلائی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب سب سے زیادہ نقصان اس میں جو ہے وہ بھارت کا ہو رہا ہے، امریکہ کا ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ جیسی بڑی کنٹری
اس کو پریشرائز کرنے کے لیے جب تمام تر ملکوں میں تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہوں گے تو ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ کیا جا سکے گا، اور امریکہ سے یہ جنگ رکوانے کا ایران کے پاس ایک ہتھیار، ایک ویپن یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ باز نہیں آ رہا، اور جس طرح ایران پر حملوں پر حملے اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ دونوں ہی ایران کے نشانے پر ہے، اور ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر ہے، تو اگر یہ سچویشن اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے تو آپ یقین کریں کہ پوری دنیا میں بہت جلد تیل اور گیس کے ذخائر بند ہو جائیں گے، اور جیسے ہی یہ بند ہوں گے ویسے ہی امریکہ پہ پریشر بلٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب کی سب تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی کنٹریز ہیں، اگر آپ پڑوسی ملک بھارت کی بھی بات کر لیں تو بھارت کو بھی اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ افریقہ کو بھی، امریکہ کو بھی، آسٹریلیا، نہ جانے کہاں کہاں جو ہے وہ لوگ اس وقت تیل اور گیس کے ذخائر سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ باز کیسے آئے گا اور امریکہ کو باز کیسے کروایا جا سکتا ہے، لیکن اگر امریکہ کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ قائم رہی تو اکنامیکل سچویشن ہے، جو اکانومی ہے پوری دنیا کی، وہ تیزی سے تباہی کے دہانے پر آ کھڑی ہوگی، اور جبکہ آ چکی ہے۔ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ چلتا ہے، آپ دیکھیں ٹرک ہیں، ٹرالرز ہیں، ریل گاڑی ہے، جہاز ہیں، سب جو ہے ان کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے، پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اور گیس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر پوری دنیا میں اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ بند ہو چکا ہے، تو اگلے چند دنوں میں جو ہے پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوگی، اور پوری دنیا کا ایک چلتا ہوا نظام جو ہے وہ سٹک ہو جائے گا، رک جائے گا، اور جیسے ہی یہ اکانومی رکتی ہے ویسے ہی پوری دنیا میں جو ایک سٹاک ایکسچینج کا نظام ہے وہ تیزی سے گرے گا، اور جیسے ہی یہ سب چیزیں جو ہے وہ گرتی ہیں ویسے ہی ملکوں میں جو ہے وہ تباہی اور بربادی آنا شروع ہو جائے گی، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس سب کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ صرف امریکہ پر۔ یعنی امریکہ اس وقت جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی قائم رکھے ہوئے ہے، اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی قائم رکھے ہوئے ہے، اور ایران سے جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایران نے بھی ٹھان لی ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ کو نہیں چھوڑنا، اور گاہے بگاہے جو ہے وہ امریکی بیسس کو بھی، اور اسرائیل میں جو موجود ہیں جگہیں جہاں پر ان کے یہودی موجود ہیں، ان کو ایران نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے، اور ایران جو ہے وہ گاہے بگاہے وہاں پر جو بمباری بھی کر رہا ہے، مختلف قسم کے جو اپنے ویپنز ہیں وہ بھی استعمال کر رہا ہے، اور اسٹیٹ آف ہرمز بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ آنے والے چند جو دن ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں پوری دنیا کے لیے۔ پوری دنیا میں تیل سپلائی کرنے کا مرکز جو ہے، میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ وہ صرف ایران کا راستہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے، اور وہ بند کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی ان کے سپریم لیڈر کو باقاعدہ طور پہ شہید کیا گیا امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ کو بارہا منع کیا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، متنبہ کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ جنگ چھڑ جائے گی اگر امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، لیکن امریکہ آواز نہیں آیا، اور اپنی ہٹ دھرمی سے جو ہے وہ اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کسی ملک کا بھی خیال نہیں کیا، پوری دنیا کا خیال نہیں کیا۔ امریکہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ تھرڈ ورلڈ وار انتہائی خطرناک ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والے آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو قیامت کے بالکل قریب ہوگا، کہ جس دور میں لوگ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے، گھنٹوں کے راستے جو ہے وہ منٹوں میں طے ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سچوں کی عزت نہیں کریں گے بلکہ جھوٹوں کی دنیا ہوگی، جھوٹ پہ قائم دائم لوگ جو ہیں وہ عزت پائیں گے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ گدیوں پر اور بڑے بڑے جگہوں پر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو جاہل ہوں گے، جو عالم نہیں ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ وقت جنگوں کا ہوگا، یعنی جنگوں کا سال ہوگا، اور ہر ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کا دشمن بنا ہوگا، لوگ افراتفری کا عالم ہوگا، کسی دوسرے کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، اور ہر شخص دوسرے کو نوچنے پر لگا ہوگا، ایک روٹی کے نوالے کے لیے جو ہے وہ جنگیں کی جائیں گی، اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہم آخری دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ وہی دور ہے جس کی پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو کہ ایران کے پاس ایک ایسا ویپن اور راستہ ہے کہ جس سے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ڈرا رہا ہے، اور پوری دنیا کی تباہی کا اس ٹائم جو سلسلہ بنا ہوا ہے، اور وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے۔ اچھا، ایران نے ایک اور اعلان بھی کر دیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایران کا اعلان یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر کسی نے اسٹیٹ آف ہرمز سے اپنی کشتی کو گزارنا ہے،
किसी ने अपने मुल्क में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ऑयल या ये चीज़ें जो है वो लेनी है, गैस जो है वो सप्लाई लेनी है, तो वो एक काम लाज़मी करेगा, और वो क्या करेगा कि वो इज़राइल और अमेरिका का बायकॉट करेगा, और इज़राइल और अमेरिका के जितने भी वहाँ पर बनाई गई हैं उनके मतलब जितने भी उनके वहाँ लोग मौजूद हैं, उनको अपने मुल्कों से जो है वो निकाल दिया जाएगा, और किसी किस्म की जो है वो सपोर्ट अमेरिका या इज़राइल के साथ जो है वो उस मुल्क की नहीं होगी। तब जाके जो है वो ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से उस कश्ती को गुज़रने देगा जिसमें ऑयल या गैस शामिल होगा। अब ये एक ऐसा ख़तरनाक वेपन ईरान के पास है जिससे ईरान ने पूरी दुनिया में जो है वो एक तबाही मचा दी है, और ईरान इस वक़्त जो है वो पूरी वर्ल्ड पावर बना हुआ है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का तेल और गैस बंद होती है तो दुनिया स्टक हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज गिर सकता है, और दुनिया में जो है वो एक तबाही आ सकती है, क्योंकि सारे का सारा निज़ाम जो है वो गैस और ऑयल पे चलता है, और इस वक्त ये सब कुछ ईरान के हाथ में है। अब अमेरिका की हठधर्मी अगर इसी तरह कायम रहती है, और अमेरिका इसी तरीके से अपनी हठधर्मी और इजराइल कायम रखता है, तो फिर इजराइल तो मरेगा मरेगा ईरान के हाथों से। अमेरिका की भी जो है वो शामत आएगी, और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वक्त के बाद जो है वो अमेरिका में भी जो है वो तेल और गैस के ज़खायर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उस वक्त अमेरिकी खुद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे चलना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो भी फैसला करना है वो जो है वो कहते हैं ना कि जल्दी करना है, एज सुन एज पॉसिबल करना है, क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मैं आपको बताऊं कि आज से कई साल पहले जो है ईरान के साथ अमेरिका ने जो है वो जंग की थी, और वो जंग किस तरह हुई थी कि सद्दाम हुसैन नामी जो है वो एक मुसलमान लीडर को जो है वो उस वक्त भी ईरान के सुप्रीम लीडर जो थे खुमैनी, उनके साथ जो है वो लड़वाया गया था, और ईरान की जंग जो है वो अपने ही जो है वो पड़ोसी मुल्क के साथ करवा दी गई थी, जिसका लीडर जो है वो सद्दाम हुसैन था। और सद्दाम हुसैन को भी ये समझ आ गई थी कि उसको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सद्दाम हुसैन और खुमैनी की लड़ाई में खुमैनी ने हार नहीं मानी थी, और हार सद्दाम हुसैन की हुई थी, और एंड टू एंड सद्दाम हुसैन को ये जानना पड़ा था कि उसने जो ये जंग शुरू की थी इसका कोई फ़ायदा नहीं था, इसमें जो है वो सद्दाम हुसैन को बड़ा नुकसान हुआ था, और फिर वो सद्दाम हुसैन जो अमेरिका के हाथों की कठपुतली बना था, उसी ने जो है वो खुमैनी का साथ दे के जो है वो ईरान के हवाले से जो है वो इस जंग का खात्मा करके फिर मुसलमानों के साथ शामिल होकर मुसलमानों का साथ भी दिया था, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन सूरत हाल अब दोबारा फिर वहीं उसी दहाने पर आन खड़ी हुई है कि इस वक्त भी अमेरिका इसी तरह की चाल चल रहा है, जिस तरह अफगानिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के पीछे डाला जा रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश जो है वो प्लान की गई है। ये साजिश भी यहूदियों की और इस डोनाल्ड ट्रंप की साजिश है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये तीनों कंट्रीज मिलकर जो तबाही पूरी दुनिया में लाना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बुरी तबाही है, जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है, और अब ये तबाही के दहाने पर खड़े ममालिक जो हैं वो सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा ही देखेंगे, क्योंकि आने वाले कल में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है, सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और आने वाले कल में ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी जो है वो तेल और गैस के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें पूरी तैयारी जो है वो पकड़नी है। और अगर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होता है तो उसको अपने तमाम तर जो अमरीकी यहाँ पे सिफारत खाने हैं वो बंद करने पड़ेंगे, और अमरीकियों को जो है वो यहाँ से निकालना पड़ेगा, तब जाके ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का रास्ता जो है वो पाकिस्तान को देगा। तो पाकिस्तान के लिए भी आने वाला वक्त जो है वो इंतहाई कठिन साबित होगा। इसी के लिए बस दुआ कीजिए कि अल्लाह जो है वो हम पर रहमत के बारिश बरसाए और हम पर रहमत नाजिल फरमाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो हालत जंग से दोचार है। और मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले जो मेरे और व्लॉग्स हैं वो इसी स्टोरीज़ और तारीख़ पर हों, ताकि हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ को समझ सके कि हमारी तारीख़ जो है वो किस तरह से दोबारा दोहरा रही है, और किस तरह से तेल और गैस के ज़खायर के ख़त्म होने के पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो आज का तो हमारा जो कंक्लूजन था वो ईरान का वो वेपन था जिसे दुनिया ये समझ रही है कि शायद कोई एटम बम है और वो मार देंगे तो सब चीज़ें जो है वो उड़ जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ईरान के पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वो रास्ता है जिससे तेल और गैस पूरी दुनिया में पहुंचाई जाती है, और ये रास्ता इस वक्त बंद हो चुका है। लेट्स सी कि मज़ीद आगे क्या अपडेट्स होती हैं, साथ साथ मैं आपको गाहे बगाहे जो है वो इन्फॉर्म करती रहूँगी।